السلام علیکم. میں ہندوستان کے 40 کروڑ مسلمانوں میں سے، مختلف ذات اور مذہب اور نسل کے لوگوں میں سے میں بھی ایک نسل جس کا تعلق نبی عربی سے ہے، اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں، ہندوستانی عرب مسلمان. ہمارے لگ بھگ ساری دنیا میں لگ بھگ 22 عرب ممالک ہیں جن کے ہندوستان کی موجودہ وقت کی حکومت سے بہترین تعلقات ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا جس طرح سے دلی پائے تخت ہے، اسی طرح سے ہندوستان میں عربوں کی آبادی کا پائے تخت حیدرآباد کا بارکس ہے. بات دراصل یہ ہے کہ حیدرآباد میں بھٹا بارکس سلالہ کی عرب عوام کو جان بوجھ کر کے محمد پہلوان، اکبر اویسی جھگڑے کے حادثے کے بعد سے جان بوجھ کر کے آئسولیٹ کر کے رکھ دیا گیا. تعلیم کے معاملے میں ہم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہنر کے معاملے میں ہماری قوم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے سیکوین کو بند کرا کے. تعلیم کے معاملے میں ہم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ڈگری کالج بند کرا کے. تعلیم کے معاملے میں ہماری قوم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے عصری تعلیم کے شعبے میں جونیئر کالج کو بند کرا کے. تعلیم کے معاملے میں ہماری قوم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے دینی تعلیم کے معاملے میں. وہیں پر پھر سے تعلیم کے معاملے میں ہماری قوم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ہائی اسکول بند کرا کے. افسوس، ہم وہ مسلم قوم جس قوم کے کلام کی اور دین کی ابتدا اقرا باسم ربک الذی خلق سے ہوئی تھی، اور آج وہ قوم تعلیم سے محروم ہے، ہنر سے محروم ہے، تہذیب اور ادب سے محروم ہے. اور ان سب چیزوں کی محرومی کا کوئی ذریعہ سبب کوئی غیر مسلم قوم نہیں ہے، کوئی بی جے پی یا RSS نہیں ہے. کم از کم ہماری قوم کو یہاں پر ہمارے اس مسلم قوم کے ہمدرد نما ان لوگوں سے نقصان پہنچ رہا ہے جو ہماری قوم سے نہیں معلوم کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں. ترقی کے نام پر ہماری قوم کے پاس الیکشن کا کوڈ لگنے سے پہلے فنڈ کو ختم کرنے کا ڈر سے روڈیں ڈالی جا رہی ہیں. بنی بنائی اچھی خاصی روڈ کو بھی توڑ دیا جا رہا ہے، پھر بنایا جا رہا ہے. بنی بنائی قبرستان کی اچھی دیوار کو توڑ کر کے پھر سے دیوار اٹھائی جا رہی ہے تاکہ وہاں پر جو ہے گالا یا کمیشن رکھنے والے کوئی مقامی چندے کے لیڈروں کا فائدہ کیا جائے، جو لیڈر نہیں ہے دراصل دلال ہے. کیونکہ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہوتا ہے اور لوگوں کے مسائل پر کام کرتا ہے. لیکن یہاں کے چند ایک دلال اور اس طرح کے جو مچھر ہیں جو انسان کا خون چوستے ہیں، ویسے ہمارے مقامی لیڈروں کے جو ہے نا MLA اور MP کے ہاتھ کے نیچے کے جو ہے نا ایسے لوگ کئی پائیں گے آپ جو ہمارے قبرستانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے جو ہے نا گلی محلے کے جو ہے نا اسٹریٹ لائٹس کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری قوم کے جو بیٹیوں کا طبقہ ہے بنت حوا کا، ان کے اسکولز کے مسائل کو جو ہے نا بد سے بدتر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کی ایک بڑی مثال جو ہے بارکس کا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جونیئر کالج ڈگری کالج ہے، جو گزشتہ 10-12 سال سے خالی بن ہی رہا ہے. حیدرآباد کے MP اسد اویسی کا مکان بھی بمشکل 2 سال میں بن گیا جو ایکڑوں پہ پھیلا ہوا ہے. اکبر اویسی کا جو ہے نا تالاب میں بنایا ہوا جو ہے فاطمہ اویسی نرسنگ کالج بمشکل وہ 4-5 سال میں بن گیا. لیکن ایک 500 گز پر جو ہے نا بننے والا بنایا گرلز جونیئر کالج ہائی اسکول وغیرہ جو ہے وہ گزشتہ 15 سال سے بن رہا ہے. وہیں پر بارکس میں جو لائبریری بھی گزشتہ 15 سال سے بن رہی ہے. اگر مان لیجیے آج اگر 2025 میں ہے اور اگر 2005 سے اگر وہ بن رہا ہے تو 2005 یا 2010 میں تو جو ہے وہ پیجر کا دور تھا جو 2-3 سال میں ختم ہو گیا. اس زمانے میں ہم کو کتابوں کے لائبریری کی ضرورت تھی جو کہ اچھی خاصی لائبریری تھی اور اس کے اندر تاریخی کتابیں تھیں. لیکن آج وہ دور ختم ہو چکا ہے اور ہماری قوم کو ضرورت ہے لا کالج کی، PG کالج کی یا دیگر کالجوں کی. اور ہم بار بار بول رہے ہیں کہ 500 گز کی جگہ پر 500 گز کا PG کالج بنائیے، یا ہماری قوم کے لیے بڑا جو ہے نا ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل بنائیے، یا پھر وہاں پر جو ہے لڑکوں کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے نا صنعت و حرفت کی سیکوین ٹیکنیکل سینٹر بنائیے. وہ نہیں کر رہی ہماری لیڈرشپ، نہ ہی ان کے نیچے کے پدے پیادے کرتے ہیں جو بھٹا بارکس سلالہ کی مسلم لیڈرشپ کا حصہ ہے. قصور کس کا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. آج ضرورت ان حالات کو دیکھنے کے بعد اس بات کی ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور اس ملک کی سرحدوں کے بیچ میں حیدرآباد میں ایک چندرائن گٹا حلقہ ہے. حیدرآباد میں جو ہے نا ایک چندرائن گٹا وارڈ ہے، بارکس وارڈ ہے، کنچن باغ وارڈ ہے. یہاں پر BJP، TDP، کانگریس دیگر مختلف پارٹیوں کے لیڈروں کو آنا ہوگا، یہاں پر ہم کو لانا ہوگا. بھلے ہی یہاں پر جو ہے نا آپ کسی بھی فیروز خان کو لائیے، عثمان الحاجری کو لائیے، عظما شاکر کو لائیے، لبنہ سربت کو لائیے، مادھوی لتا کو لائیے، کشن ریڈی کو لائیے، راجا سنگھ کو لائیے، امجد اللہ خان خالد کو لائیے، فرحت اللہ خان کو لائیے.
किसी को भी लाइए, गर्ज के इमाम के अलावा दूसरे लीडरों को, पार्टियों को लाना होगा ताकि यहाँ पे आवाम में शऊर आए। सियासी शऊर, याद रखिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत में आपको अपने जायज़ मुकाम को दिलाने के लिए सियासी शऊर की बेइंतहा ज़रूरत है। और इस काम को अगर कोई और शुरू नहीं करता तो मैं शुरू करूँगा कि आप इस बात को सही समझते हैं तो दूसरों तक पहुँचाइए और आप भी इस बात को शुरू करिए। यही कहते हुए मैं अपने अल्फाज को यहाँ पर समेटता हूँ। यार जिंदा, सोबत बाकी। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम।